السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بڑا پیارا ہے اور انسانیت کا طرفدار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم دین کے اندر بہت سے اعمال کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، غرض کی دین کے مختلف شعبے اور صورتیں ہیں۔ آپ حضرات نے اکثر علماء اکرام سے اور اہل علم سے سنا ہوگا کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز مستحب ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو جانیں گے کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب اور مستحب کیا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کو دیکھ کر وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ اصطلاحات نہیں تھے کہ یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عمل کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عمل کر لیا۔ بعد کے اہل علم نے ان چیزوں پر غور کیا کہ کس چیز کو فرض کہا جائے اور کس چیز کو واجب کہا جائے اور کس چیز کو سنت یا مستحب کہا جائے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے فرض، سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور قرآن و حدیث سے ثابت ہو، واضح طور پر ثابت ہو، جیسا کہ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، صاف طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اس کا حکم اس درجے پختہ ہو کہ اس کا حکم اس درجے پختہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ فرض کا انکار کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن انکار نہیں کرتا ہو، اپنی کسی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا، ہاں گنہگار ضرور ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو۔ دوسری چیز ہے واجب۔ واجب وہ چیز ہے جو قرآن اور حدیث سے گمان کے طور پر ثابت ہو، جس میں تھوڑا سا بھی دوسرے پہلو کا گمان ہو، ایسے حکم کو واجب کہتے ہیں۔ اس کا درجہ فرض کے بعد کا ہے، فرض سے نیچا ہے۔ اگر کوئی آدمی واجب کا انکار کر دے تو وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، فرض کا انکاری کافر، لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں۔ اور اگر واجب پر کوئی جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا، سستی غفلت کرتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے، عذاب اور سزا کا مستحق ہے اگر وہ توبہ نہ کر لے تو۔ مسلک اہل حدیث کے مطابق واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مسلک حنفیہ کے مطابق فرض اور واجب میں وہ فرق ہے جو آپ کو میں نے بتایا۔ تیسری چیز ہے سنت۔ سنت کی دو قسمیں اکثر سنا ہوگا، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے جس پر چلا جائے، جس پر چل کر زندگی بتائی جائے۔ سنت موقدہ کا مطلب تاکید کی ہوئی، جس کی تاکید کی گئی ہو۔ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ کیا ہے، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی تنبیہ بھی نہیں فرماتے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کرتے تھے، ہمیشہ کرتے رہے، لیکن اگر کبھی کبھار کسی نے چھوڑ دیا اس پر کوئی تنبیہ نہیں کی تو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے سنت موقدہ۔ اور اگر کوئی آدمی سنت موقدہ کو چھوڑنے کا عادی ہو، اپنا معمول بنا لے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اس کو سنتوں پر عمل کی وجہ سے ملتی، وہ شخص اس سے محروم ہو جائے گا۔ جو آدمی کبھی کبھار چھوڑ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی نے اپنی عادت چھوڑنے کی بنا لی، کبھی بھی اس عمل کو نہیں کرتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کبھی کیا ہے اور کبھی نہیں بھی کیا، کبھی کر لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے،
اور چھوڑنے والوں پر کوئی تنبیہ بھی کبھی نہیں کی، اور یہ لوگ شفاعت سے بھی محروم نہیں رہیں گے، البتہ کریں گے تو زیادہ پاکیزگی اور زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے مستحب۔ مستحب وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو، چاہے ان سے کرنا ثابت ہو یا نہ ہو، جنہوں نے کیا ان کی تعریف کی ہو اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔